آج میں آپ کے سامنے ایک اہم گفتگو رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خطیب ہیں وہ محمد جعفر قریشی صاحب ایک جگہ خطاب کر رہے تھے تو کچھ دیوبندی حضرات اس کو گھیر کر یہ سوال کیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت دیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویڈیو طویل بھی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا کا حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ عمومی طور پر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی نماز کے بعد مانگنی ہے، پہلے مانگنی ہے، بعد میں، یہ اس طرح کی قرآن کے اندر قید نہیں، یہ عمومی طور پر حکم ہے۔ اور اس کے بعد حدیث پاک ہے، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرے میت کے لیے، اور اخلاص کے ساتھ جو میت کے لیے دعا کرنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا۔ اس پر بھی یہ دیوبندی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ اندر کی دعا کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا۔ اور دوسری حدیث ہے، یہ مسند امام احمد اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی صاحبزادی کا وصال ہوا تو آپ نے 4 تکبیریں پڑھائی، اور اس کے بعد 4 تکبیروں کی دیر آپ کھڑے رہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، یعنی قبل از دفن، یعنی دفن کرنے سے پہلے، اور جنازے کے فوراً بعد آپ نے تقریباً 4 تکبیروں کی دیر کھڑے رہے اور آپ نے دعا مانگی۔ یہ صحابی رسول کا عمل ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک جنازے پر گئے تو وہاں پر آپ نے جنازے کے بعد جو دعا مانگی، تو جو دعا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی تو حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میں نے یاد کر لی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بھی دعا مانگی ہوگی تو بلند آواز سے مانگی ہوگی، جو صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو یاد کیا۔ اور اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک عمل ہے، آپ نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھایا حضرت یزید بن مکفف کا۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ یزید بن مکفف کا آپ نے جنازہ پڑھایا، 4 تکبیروں کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک الیوم فاغفر لہ ذنبہ، یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آپ نے دعا مانگی۔ اور اس کے بعد روایت ہے یزید بن رکانہ، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک جنازے کے اندر آپ نے دعا مانگی۔ جنازے کے بعد جب آپ نے جنازہ پڑھایا، 4 تکبیروں کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، اور جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، اور یعنی اس کو عذاب دینے سے یہ اپنے عذاب، یعنی تیرے عذاب سے یہ غنی ہے، یعنی اس طرح کے حدیث پاک میں الفاظ ہیں، معجم الکبیر اور مجمع الزوائد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی 4 تکبیروں کے بعد۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ امام سرخسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب المبسوط کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ایک جنازے پر شرکت کی تو جنازہ ہو گیا تھا تو بعد میں آئے، تو بعد میں آپ نے استغفار ان کے لیے یعنی دعا مانگی، اور یعنی دعا کی میت کے لیے۔ تو یعنی معلوم ہوا صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا اگر جنازہ ہو جائے تو بعد میں دعا کی گنجائش ہوتی ہے، اور صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک جنازہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا جنازہ تھا، تو آپ جو ہے نا اس جنازے پر جو ہے جنازہ ہو چکا تھا تو دیر سے پہنچے، تو آپ نے اسی طرح کے الفاظ ہیں، ان سبقتمونی بالصلاۃ، آپ نے جنازے میں تو سبقت کر لی، نماز میں تو سبقت کر لی، تو مجھے دعا میں شرکت کرنے دو۔ اور اسی طرح کی روایت ہے، یہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، کتاب کنز الدقائق،
یہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 91 یعنی اس کے صفحہ نمبر 51 پہ یہ روایت موجود ہے حاشیے کے اوپر۔ جب حضرت عبداللہ ابن سلام جو ہے لیٹ پہنچے تو آپ نے کہا کہ ان سبقتمونی بالصلاۃ، کہ آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ نماز میں تو سبقت کر گئے لیکن مجھے دعا میں شرکت ہونے دو۔ آپ نے پھر دعا مانگی۔ یہ مکتبہ یعنی قدیمی کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے۔ اور دوسری جو کنز دقائق ہے مکتبہ عربیہ، اس کے بھی صفحہ نمبر 51 پہ موجود ہے روایت۔ بہرحال اور اس کے بعد باقی محدثین نے بھی روایات کی ہیں۔ علامہ محمود بن احمد بخاری انہوں نے ایک روایت لکھی المحیط برہانی کے اندر، اور بدائع ثنائے کے اندر امام علاء الدین کاسانی نے لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنازے پر جو ہے نا دیر سے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر جنازہ تو ہو چکا ہے، دوسری بار جنازہ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے استغفار کر لے، دعا مانگ لے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کی۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب فتاوی دارالعلوم دیوبند، یہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 363 پہ لکھتے ہیں، بلکہ 361 پہ لکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد یہ ایک سوال ہوتا ہے مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب کو۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی جلد 5 ہے اور باب کتاب الصلاۃ ہے۔ تو اس کے اوپر یہ لکھتے ہیں مفتی عزیز الرحمن صاحب، آپ سے سوال ہوتا ہے کہ بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخش دیویں، یعنی یہ سوال ہے۔ اور اس کا یہ جواب دیتے ہیں ایثار ثواب میں کچھ حرج نہیں، بس اگر بعد نماز جنازے کے تمام لوگ یا بعض سورۃ اخلاص یا 3 بار پڑھ کر میت کو ثواب پہنچاویں تو اس میں کچھ حرج نہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فتاوی نابلسی کے اندر امام عبد الغنی نابلسی حنفی رحمہ اللہ تعالی آپ نے بھی فرمایا کہ بعد نماز جنازے کی جو دعا ہے اگر مانگی جائے لا باسا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور فتاوی فریدیہ یہ بھی دیوبندیوں کا ہے، اکاڑا خٹک کے جو چھاپنے والے ہیں اور ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں، تو انہوں نے بھی فتاوی فریدیہ کے اندر لکھا اگر بعد نماز جنازے کے بعد دعا مانگی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میرے پاس ایک کتاب ہے انوار الباری شرح صحیح بخاری، یہ افادات ہیں مولانا انور شاہ کشمیری کے، اور لکھنے والا ہے مولانا احمد رضا بجنوری صاحب۔ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے صفحہ نمبر جلد 7 ہے اور اس کے حصے ہیں 17، 18 اور 19، یہ حصے ہیں اور جلد 7ویں ہے۔ اور اس پر لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ فتح الباری کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے، جس کا ہمارے سلفی بھائی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس لیے حرمین اور سارے کلم و نجد و حجاز میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا موقوف ہو گئی ہے۔ بھلا جس امر کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتی ہے؟ یہ بھی بے جا تشدد نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی بعد نماز جنازے کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لڑنے والی بات بھی نہیں ہے۔ اور ہم بھی بعد نماز جنازے کی دعا کو مستحب سمجھتے ہیں، نہ کہ ہم اس کو واجب اور فرض سمجھتے ہیں، ہم بھی اس کو مستحب سمجھتے ہیں۔